اور دوسری بات یہ ہے کہ تعظیم بہر طور ایک جذبہ ہے. تعظیم جذبہ ہے نا، دل میں پیدا ہونے والا دوسرے کے لیے ایک احساس ہے اس کی بزرگی کا، اس کی بڑائی کا. دنیا کا کوئی جذبہ جب تک دل میں ہے اس کا نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی مفہوم ہے. جذبہ ہمیشہ اظہار کا متلاشی ہوتا ہے. بغیر اظہار کے جذبے کا نہ وجود تسلیم کیا جائے گا اور نہ اس کو مانا جا سکتا ہے. کوئی لاکھ کہتا رہے مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے، میری دل میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن یہ محبت کسی نہ کسی انداز سے عمل میں ظاہر ہوگی تب محبت سمجھی جائے گی، ورنہ محبت نہیں ہے. تو جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کا بڑا احترام کرتا ہوں تو وہ احترام کسی نہ کسی صورت سے عمل کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے. اور اگر کوئی صرف تعظیم کو قلب کی کیفیت سمجھتا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دلی کیفیت ہے، تو خیال رہے کہ دو حکم تھے، ایک عبادت کا حکم تھا، ایک تعظیم کا حکم تھا. اگر تعظیم محض دل کے اندر کسی کے احترام کے، کسی کے لیے احترام کا جذبہ ہونا ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کے لیے دل کے اندر اس کی عبودیت کا احساس ہے. تو اگر یہ عبادت کی اجازت ہو جائے کہ دل سے بس اللہ کی عبادت کرتے رہو، کوئی عمل نہ کرو، تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ عبادت سے زیادہ آسان عمل کوئی نہیں ہوگا. پھر کتنی آسان محمد صلوات. پھر 5 وقت کی نمازوں کا حکم کیوں، اور رمضان کے روزے رکھنے کی کیا ضرورت، اور حج کا اتنا تکلیف دہ عمل سر انجام دینے کی کیا ضرورت. سب دل میں ہے. اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، کبھی اس کے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے کا تصور نہیں آیا، تو بس اتنا کافی ہونا چاہیے. لیکن نہیں، عبادت بھی جب تک ظاہر نہ ہو، عمل سے نہ پتہ چلے، اس وقت تک عبادت نہیں ہے. تو تعظیم بھی اس وقت تعظیم نہیں ہے جب تک عمل سے ظاہر نہ ہو. اب عبادت اللہ کے لیے، تعظیم شاید اللہ کے لیے. عبادت بھی عمل کا نام ہے، تعظیم بھی عمل کا نام ہے. بے عملی محض دل کا احساس نہ عبادت ہے اور نہ تعظیم ہے. یا کم از کم وہ جس تعظیم کو تسلیم کیا جائے، جس عبادت کو تسلیم کیا جائے، اس کا کوئی عملی مظاہرہ ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ تعظیم کا عملی مظاہرہ کس شکل میں ہو؟ کوئی نہ کوئی صورت، کوئی نہ کوئی انداز. دیکھیں نا، ہمارا عبادت کے بھی طور طریقے ہیں اور ان کے متعلق آپ پہچان رکھتے ہیں کہ یہ شخص عبادت کر رہا ہے. تو تعظیم کی پہچان کے لیے کیا صورت رکھی جائے، کون سا عمل، کس کیفیت کو ہم کہیں کہ یہ تعظیم کر رہا ہے؟ آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ جب عبادت عمل کا نام ہے تو کون کون سا عمل ہے جو عبادت کہلاتا ہے. اعضاء و جوارح سے، یہ ہاتھ پیر جو ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کچھ اعمال کرتے ہیں جس کو ہم عبادت کہتے ہیں. تو ان میں سے کون کون سی کیفیت ہے جو عبادت کہلاتی ہے؟ سب سے پہلی صورت ہے جسم کی صورت. مجموعی طور پر جسم کو فطری طور پر جو کیفیتیں اس کو تاری ہوتی ہیں، ایک تو قیام کی صورت ہے، کوئی شخص سیدھا کھڑا ہو، کوئی شخص جھک جائے، کوئی شخص سجدہ ریز ہو جائے. جسم کی یہ 3 صورتیں عمل کے دوران فطری صورتیں، قیام، رکوع اور سجود. قیام بھی جزو عبادت، رکوع بھی جزو عبادت اور سجود بھی جزو عبادت. تینوں صورتوں میں نمازی کے اندر آپ قیام بھی کرتے ہیں، اس وقت جسم اس تارکی کی حالت میں کھڑے ہوئے کیفیت میں ہوتا ہے. رکوع کی کیفیت جو ہے وہ بھی نماز کا حصہ اور سجود بھی نماز کا حصہ. اب آپ کہیں گے چوتھی صورت بھی ہے کہ انسان لیٹ بھی تو جاتا ہے، یہ بھی تو فطرت ہی کے مطابق ہے، خلاف فطرت نہیں. لیکن جب انسان لیٹتا ہے تو لیٹنے کے 2 ہی اسباب ہوتے ہیں، یا سونے کے لیے لیٹا ہے یا آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں سونا اور آرام کرنا تقریباً ایک ہی معنوں میں ہے، یعنی عمل سے تھک گیا ہے تو اس تھکن کو دور کرنے کے لیے لیٹا ہے، یا بیماری نے معذور کر دیا ہے اس کی وجہ سے لیٹا ہے. لیٹنا یا تو مجبوری ہے اور یا بے عملی ہے. کیا کہنے ہیں، بیمار کی حیثیت سے لیٹے تو مجبور تھے، اور جب آرام کے لیے لیٹے تو گویا عمل سے تھک چکے تھے. اب جسم کو سکون دینے کے لیے، راحت دینے کے لیے ہم لیٹے ہیں، چاہے نیند ہو چاہے جاگنا ہو، جو بھی صورت ہو. تو اس کیفیت کا مطلب یہ ہوا
کہ بے عملی اور جبر کی حالت میں انسان لیٹتا ہے، عمل کی جتنی صورتیں ہیں اختیار کے ساتھ اس میں یا قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے۔ عبادت کا تعلق چونکہ اختیار سے تھا، اس لیے جسم کی وہی کیفیتیں عبادت قرار پائیں کہ جن کیفیتوں میں انسان با اختیار طور پر کام کرتا ہے، عمل کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ جب بے عملی کی صورت ہوتی ہے تو اس وقت کو عبادت نہیں کہا گیا۔ کیا کہنا؟ یہ اور بات ہے کہ کوئی عمل کرنے والا ایسا ہو کہ وہ بستر پہ لیٹے اور اس کا لیٹنا بھی ایک عمل ہو، نہ کرنا نہ ہو بلکہ حفاظت رسول کی اہم ذمہ داری سر انجام دینا ہو، تو پھر اس کا یہ لیٹنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس صورت میں یہ اس کا لیٹنا بھی عبادت بن جائے گا، ورنہ عام حالت میں رکوع عبادت ہے، قیام عبادت ہے، سجود عبادت ہے۔ یہ تو ہوا جسم کا معاملہ۔ اب جسم کے اندر عمل سے بہت گہرا تعلق ہے ہاتھوں کا، تو اب ہاتھوں کی ذرا کیفیتیں دیکھیے۔ فطری اعتبار سے ایک تو صورت یہ کہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، ایک صورت یہ کہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، ایک یہ کہ ہاتھ بلند ہوں۔ یہی تین صورتیں ہیں نا فطری۔ اب ان تینوں صورتوں کی صورت یہ بھی ہے کہ یوں ہاتھ رکھ کے قیام کرنا، یہ بھی عبادت کا جز، ہاتھ کو سامنے اٹھانا، پھیلا دینا، یہ بھی عبادت کا جز بصورت دعا، اور جب ہاتھ کو بلند کرنا ہو تو یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ بھی عبادت کا جز۔ تینوں جو فطری کیفیتیں تھیں اس میں عبادت کا کوئی نہ کوئی عبادت کا مظاہرہ ان تمام فطروں کے اوپر، فطری کیفیتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پھر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے تذکرہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہاتھ بندھا نہیں، یہ عمل سے بے عملی پیدا نہیں ہوئی۔ ہاتھ کا بندھ جانا بے عملی ہے، عبادت عمل ہے، اس لیے عمل کے اوپر تو عبادت کا اطلاق ہوگا، بے عملی کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اس کیفیت کو ایک تو یہ کہ یہ کیفیت فطری نہیں ہے بندھے ہوئے ہاتھوں کا ہونا، اور دوسرے یہ کہ عملی کیفیت نہیں ہے، ہاتھوں کو سے کام نہ لینا ہو تو ان کو باندھا جائے، اور چونکہ عبادت ایک عمل ہے اس لیے اس کو بندھے ہوئے ہاتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ تو اب ہاتھ کی جتنی فطری کیفیتیں تھی سب عبادت۔ اچھا، فطری طور پر ہاتھ بعض اوقات جذبوں کی اظہار کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھی محبت انسیت کا بھی اظہار کرتا ہے ہاتھ، اور کبھی کبھی یہ نفرت اور بدیت کا لا تعلقی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ محبت میں بعض اوقات یعنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز پسند آئے اس کو وہ قریب لاتا ہے، اور جس چیز کو ناپسند کرے اس کو دھکا دیتا ہے، اسے دور کرتا ہے۔ شریعت نے ان دونوں کیفیتوں کو بھی انہی جذبوں کے ساتھ یہ بھی عبادت قرار دے دیا کہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور بوسہ دیا تو یہ بلا کا اظہار تھا، اور جب رمی جمرات کے مرحلے پر شیطان کو پتھر مارنا تھا تو وہاں بریت کا اظہار کر کے اس تبرے کا بھی اظہار کر دیا گیا، یعنی ہاتھوں کے ذریعے جو جذبوں کا اظہار تھا وہ بھی عبادت۔ فطری طور پر ہاتھ یا کشش کا مظاہرہ کرتے ہیں یا دفع کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ دونوں عمل بھی عبادت قرار دے دیے گئے کہ اس صورت میں بھی عبادت ہوگی کہ تم جب اظہار اپنائیت کر رہے ہوگے حجر اسود کے ساتھ بوسہ دے کر، یعنی براہ راست ہونٹوں کے بجائے ہاتھوں سے بوسہ دو گے تو یہ بھی عبادت ہوگی، اور پھر جب رمی جمرات کر رہے ہو، پتھر مار رہے ہو تو اس وقت تمہارا دفع کرنا بھی، پتھر پھینکنا بھی، یہ بھی عبادت کا جز ہوگا۔ اللہ نے پیر دیے، ان کی بھی دو کیفیتیں ہیں، ایک آپ کے جسم کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ایک آپ کے جسم کو متحرک رکھتے ہیں۔ تو جہاں تک بوجھ اٹھانے کا عمل تھا وہ تو نماز میں جب قیام کیا تو ان پیروں نے بوجھ اٹھائے رکھا اور عبادت ہوتی رہی، اور جب طواف کی منزلوں میں آئے، سعی کی منزلوں میں آئے تو اب یہاں حرکت کی عبادت بن گئی۔ پیروں کی دونوں کیفیتیں عبادت کا سامان بن گئی کہ جب بوجھ اٹھا رہی تھی وہ بھی ایک صورت عبادت تھی، اور جب یہ پیر حرکت کر رہے تھے تب بھی یہ صورت عبادت تھی۔ اب ان کے علاوہ جسم کے اور اعضاء جتنے بھی ہیں وہ بھی عمل کرتے ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، تو کتنے ایسے مواقع ہیں کہ کان جو کچھ سن رہے ہیں وہ عبادت ہوتا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، صدائے اذان آ رہی ہے، ایسے ذکر ہیں کہ جن کا سننا باعث ثواب ہے، تو جب کان ان تذکروں کو سننے میں مشغول ہے تو مشغول عبادت ہے۔
سماعت بھی عبادت ہو گئی، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے، کتاب خدا کو دیکھنا، اس کے حروف کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ خدا کو دیکھنا عبادت ہے، اللہ نے کچھ چہرے بھی تخلیق کیے ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اب نگاہیں کچھ دیکھ رہی ہیں، دیکھنے کا عمل ہے، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کی بھی عبادت کی صورت ہو جاتی ہے۔ اور زبان سے کہنے کی صورتحال تو یہ ہے کہ جب بھی ذکر الہی زبان پہ جاری ہوگا تو عبادت ہوگی، وہ تذکرے جو اللہ کی طرف سے تقاضا کیا ہے کہ تمہاری زبان سے جاری ہونے چاہیے، جب وہ تذکرے ہوں گے تو عبادت الہی ہوگی، جب حق بات زبان کہے گی تو عبادت الہی ہوگی۔ چنانچہ گویائی کی صورت میں بھی عبادت ہوتی ہے، سماعت کی صورت میں بھی عبادت ہوتی ہے، بشارت کی صورت میں بھی عبادت ہوتی ہے۔ جسم کے تمام اعضاء کا ہر عمل جو نظام فطرت کے تحت ہوتا ہے، اس ہر عمل میں کوئی نہ کوئی عبادت کا نقشہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ اب جب صورتحال یہ ہے کہ جسم کے ہر عضو کا ہر عمل کی ایک نہ ایک شکل عبادت ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دو کام کہے گئے تھے، ایک عبادت کرنے کو جو خدا کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، ایک تعظیم کرنے کو جو شاعر اللہ کی ہونی ہے۔ جتنے جسم کے حرکتیں ہیں، جتنی پوزیشنز ہیں، ان سب میں تو کوئی نہ کوئی شکل ایسی ضرور ہے کہ جو عبادت ہے۔ تو اب بتائیے کہ تعظیم کے لیے جسم کی کون سی صورت ہو جسے صرف تعظیم کہا جائے، عبادت نہ سمجھا جائے؟ ذرا غور فرمائیے نا کہ اب بتائیے، اگر میں تعظیماً کسی کے سامنے کھڑا ہوں تو شبہ کرنے والا کر سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ قیام بھی تو عبادت ہوتا ہے نا۔ کسی کے سامنے میں تعظیماً جھک رہا ہوں تو اب دیکھنے والا کہے گا کہ صاحب یہ تو رکوع میں جھکا جاتا ہے، یہ تو اللہ کی عبادت جیسے ہوتی ہے، ویسے اس شخص کی عبادت کر رہا ہے، اس چیز کی عبادت کر رہا ہے۔ کہیں سجدہ ریز ہو گیا تو وہاں تو بے دریغ کہا جائے گا اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی جسم کی جنبش اختیار کریں گے، جو صورت اختیار کریں گے، اس پہ ایک وقت تعظیم کا بھی گمان ہو سکتا ہے اور عبادت کا بھی الزام لگ سکتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ اس دونوں میں تفریق کیسے کریں؟ عبادت غیر خدا کی ہوگی تو شرک ہوگا، اور تعظیم شاعر اللہ کی کرنی ہوگی، ان میں خدا ہے، اس کو بھی ہم کسی اندیشے سے، کسی خوف سے کہ کہیں کسی کو یہ اندیشہ نہ ہو جائے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں اس لیے تعظیم بھی نہ کروں۔ جی یہ خیال آ سکتا ہے نا کہ تعظیم اس لیے نہ کرو کہ دنیا کہے گی کہ صاحب ان کی عبادت کر رہے تھے، ارے تعظیم میں تو خدا ہی کا حکم ہے نا، جس نے عبادت کا حکم دیا ہے وہ اگر تعظیم کا حکم دیتا ہے تو اس حکم کو بجا لانا ہم پر اسی طرح سے واجب ہے جیسے عبادت کرنا واجب ہے۔ تو اب میں تعظیم کس شکل میں کروں؟ جتنی صورتیں ہیں وہ سب عبادت کی صورتیں ہیں، اس لیے جسم کو جس حال میں بھی رکھیں گے یہ اشتباہ ہوگا کہ یہ عبادت ہے۔ تو اب بتائیے پہچان کیا ہے کہ یہ تعظیم کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے؟ مجھے اس مسئلے کا جواب دیجیے، میری الجھن ہے، اگر آپ حضرات رفع کر سکیں تو میں ممنون ہوں گا کہ انسان کس طرح سے حکم الہی بجا لائے۔ جو بھی شاعر اللہ ہے، یہ بحث بعد میں ہوگی کون شاعر اللہ ہے اور کون نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی شاعر اللہ ہے، وہ کوئی پتھر ہو، جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو، انسان میں سے ہو، جو بھی شاعر اللہ ہے اس کی میں تعظیم کرنے کا پابند ہوں، اس کے حکم الہی ہے۔ بلکہ غور فرمائیے تو جو عبادت کا نتیجہ ہے وہی نتیجہ شاعر اللہ کی تعظیم کا ہے۔ عبادت کے لیے کہا گیا کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں میں فرض کیے تھے۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ نتیجہ عبادت تقویٰ، عبادت جو کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ متقی ہو جاؤ۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، اور کیوں تعظیم کرو؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ جو تعظیم کرنا ہے ان کی، یہ تمہارے دلوں کے تقویٰ کا باعث ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم کا نتیجہ بھی تقویٰ اور اللہ کی عبادت کا نتیجہ بھی تقویٰ۔ کیا کہنے نتیجہ دیکھوں تو ایک، تعظیم کا انداز دیکھوں اور عبادت کا انداز دیکھوں تو دونوں ایک۔ اب تمیز کیسے کی جائے؟ کیونکہ اگر عبادت ہو گئی شاعر اللہ کی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ ایک طرف شرک اور ایمان کا مسئلہ ہے،
دوسری طرف شناخت ہے کوئی نہیں، تو کیسے فیصلہ ہو کہ یہ شخص جو عبادت کر رہا ہے، یہ شخص جو کھڑا ہوا ہے رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، یا نعرہ حیدری پہ ہاتھ بلند کر رہا ہے اور نعرہ تکبیر پہ ہاتھ بلند کر رہا ہے، تو ایک تو شاعر اللہ کے احترام کی صورت میں ہے اور ایک عبادت الہی کی صورت میں ہے، تو اب ایسی صورت میں فرق کیسے کریں؟ وہ مجھے لائن بتا دیجئے جس کو کھینچ کر یہ طے ہو جائے کہ یہ عمل تعظیم ہے اور یہ عمل عبادت ہے۔ اب اگر آپ میری مشکلات حل نہیں کرتے تو پھر جو حل میری سمجھ میں آئے گا اسے کم از کم آپ کو اس پہ غور ضرور کرنا پڑے گا، مانیے نہ مانیے آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر نہیں مانیے گا تو پھر مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ یہ بتائیے کہ صاحب کون سا طریقہ ہے کہ جب تعظیم کی جائے اور یہی پتہ چلے کہ یہ تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ کیونکہ کسی نہ کسی جسمانی اظہار سے تعظیم ہوگی نا، تو کیسے پتہ چلے؟ جناب والا اگر غور فرمائیے گا تو یہاں پر عمل سے نہ یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ عبادت ہے، نہ یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ تعظیم ہے۔ اس کے پتہ کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ کرنے والے کی نیت کیا ہے۔ بتائیے اس کے علاوہ اور کوئی پیمانہ ہے؟ تعظیم اور عبادت میں فرق جاننے کے لیے کیا ترازو ہے؟ اس کے علاوہ کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو عمل کر رہا ہے اس کی نیت سے آگاہی حاصل ہو کہ وہ کس نیت سے کھڑا ہوا ہے۔ اگر ایک شخص ایک دوسرے وجود کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے عبادت کر رہا ہو اس کی، اور ہو سکتا ہے تعظیم کر رہا ہو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے اس کی نیت کیا ہے۔ نیت جاننے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا اللہ بتائے کہ اس کے دل میں کیا ہے، یا وہ بندہ بتائے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اگر بندگان خدا خود اپنی نیت نہ بتائیں اور میں کہوں کہ صاحب یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ عبادت کی نیت سے کھڑا ہوا ہے، تو کیا دوسرے لفظوں میں میں اس کی نیت پر حکم لگا رہا ہوں۔ ظاہری عمل میرے سامنے دلیل نہیں ہے، کیونکہ ظاہری عمل تو تعظیم کی صورت میں بھی یہی کچھ کرتا، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ عمل اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عبادت کر رہا ہے، تو جب یہ کہہ رہا ہوں تو اس کی نیت پہ فیصلہ کر رہا ہوں نا، اس کی نیت پہ قیاس کر رہا ہوں کہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو معبود سمجھتا ہوں اور اس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں۔ نیت وہ چیز ہے کہ جس کا علم سوائے اللہ کی ذات پہ کسی کو نہیں ہے۔ اگر اس کا نیت کا علم، ہماری نیتوں کا علم اگر نبی کو حاصل بھی ہے تو خود پہ خدا یہ ہے کہ دیکھو نبی تمہیں ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، نیت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا۔ اس نے یہ کہا کہ انما الاعمال بالنیات، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو تولتے وقت نیت کو سامنے رکھا جائے گا، لیکن یہ فیصلہ کب ہوگا؟ دنیا میں نیت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو عمل جو ظاہری شواہد اس کے موجود ہوں گے، ان کی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے قصے میں ایک مقدمہ پیش ہوا ہے جہاں حضرت داؤد نے اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے نیت کو بنیاد کر کے فیصلہ کرنا چاہا، تو حضرت سلیمان نے ٹوکا تھا اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان کی تائید آئی کہ نبی تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم لوگوں کی نیتوں کو بنیاد بنا کے فیصلے کرو، اس لیے کہ تمہارا فیصلہ تمہاری امت کے لیے مثال بنے گا۔ تم تو لوگوں کی نیتوں سے آگاہ ہو سکتے ہو ہمارے دیے ہوئے علم کے نتیجے میں، لیکن دوسرا فیصلہ کرنے والا تو نیت سے آگاہ نہیں ہو سکتا، تو اسے تو ظواہر پہ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ تو دنیا میں نبی بھی نیت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ نبی و امام بھی کسی کی نیت سامنے رکھ کے کہ اس کی نیت بڑی نیک تھی، اگر جو کچھ بھی ہوا اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، یہ دیکھا جائے کہ نیت کیا تھی۔ تو دنیا میں جو علم نیت رکھتے ہیں وہ بھی نیت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے۔ میں بحیثیت فقیہ کے، بحیثیت مجتہد کے، بحیثیت مولوی کے، بحیثیت لوکابہ کے یہ کہوں کہ جناب آپ کا یہ جو عمل ہے اس میں آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کر رہے تھے، تو جب میں یہ عمل کا فتویٰ دے رہا ہوں تو دوسرے لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کے سامنے آپ اس عمل کا مظاہرہ کر رہے تھے آپ اسے معبود سمجھ رہے تھے، تبھی تو عبادت کر رہے تھے۔ جب میں کہتا ہوں کہ معبود سمجھ رہے تھے تو گویا میں شرک کا الزام لگا رہا ہوں۔ جب میں نیت کو سامنے رکھ کر شرک کا الزام لگا رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا مشرک میں ہوں گا جو نیتوں کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے، کیونکہ علم نیت سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کی نیت یہ تھی، اگر غور فرمائیے
کہ جو آپ کے سامنے جتنے الزامات لگتے ہیں اس میں کس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے؟ عمل تو وہی ہے جو عبادت کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور تعظیم کی صورت میں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ علم کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ کے ہاتھ بلند ہوئے، ان کا شرک کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کو معبود سمجھ رہے ہو۔ اگر آپ نے تابوت کے سامنے ہاتھ پھیلایا انہوں نے کہا شرک، روضہ رسول کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے شرک، قبر امیر المومنین کی زیارت کرنے گئے شرک، اگر کوئی آپ نے کسی قسم کا کوئی کپڑے کا ٹکڑا آیا ہے سرزمین مشہد سے یا سرزمین کربلا سے قبر حسین سے مس ہو کے اس کو آپ نے تعویذ کے طور پر اپنے بچے کو پہنا دیا، انہوں نے کہا یہ شرک۔ اب یہ جتنے عمل ہیں شرک کے کہے جانے کے، یہ اسی وقت شرک ہو سکتا ہے جب ہماری نیت یہ ہو کہ ہم ان کو معبود سمجھتے ہیں، اور یہ فیصلہ سوائے خدا کے یا میرے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں یا نہیں تو پہلے ہم سے پوچھے تو صحیح کہ تمہاری نیت کیا ہے؟ محمد آل محمد صلوات۔ یاد رکھیے کہ کفر و شرک کا فیصلہ جو ہوگا وہ جب تک وہ کرنے والا خود نہ کہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس وقت دنیا میں کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایک مرحلے پر راجہ صاحب محمود آباد کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، قیام پاکستان کی تحریک میں بہت بڑا کردار ہے آپ کا، اور جو پاکستان بن گیا تو ریاست وغیرہ سب پاکستان پر قربان کر کے وہ بجائے پاکستان میں آ کر کلیمز داخل کرنے کے اور اپنی ریاست کا اپنی قربانیوں کو بدلہ لینے کے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سرزمین کربلا پہ چلے گئے اور کہیں پر جا کے کافی عرصے تک تعلیموں کی تجارت کرتے رہے۔ ایک ریاست کا حکمران تاجر بن گیا صرف اس پاکستان کے وجود میں لانے کے سلسلے میں۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے انگلستان چلے گئے۔ انگلستان میں جو عزاداری آج موجود ہے اس عزاداری کے بانیوں میں سے راجہ صاحب محمود آباد ہیں، وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں پہ دفن ہوئے ہیں۔ مشہد مقدس میں آپ کی لاش لے جائی گئی اور روضہ امام رضا اسلام میں آپ کا مدفن ہے۔ تو وہ راجہ صاحب محمود آباد جب کربلا میں رہتے تھے اس زمانے میں میرے کرم فرما میرے دوست جو کربلا میں مقیم تھے، اپنے ملازمت کے روزگار کے سلسلے میں گئے تھے، تو وہ ایک دن ذکر کر رہے تھے کہ راجہ صاحب بہت ہی عبادت گزار، بڑے نیک آدمی اور بہت ہی معرفت رکھنے والے، محبت اہل بیت کے نشے میں سرشار رہنے والے تھے، لیکن ایک ان میں بڑی ایک غلط سی بات تھی۔ وہ کیا غلط سی بات تھی؟ پہلے جب حضرت عباس کے روضے پہ حاضری دیتے تھے تو ڈیوڑی کے اوپر وہ باقاعدہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور ڈیوڑی کو چوم کے سجدہ کر کے اور پھر اندر داخل ہوتے تھے۔ تو یہ بات تو غلط تھی۔ میں نے کہا حضور اس میں غلطی کیا تھی؟ کہا جناب یعنی حضرت عباس کا سجدہ، ذرا بتائیے کہ یہ بات قابل تعریف کیسے کہی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا مجھ سے آپ نے پوچھا تھا کہ حضرت عباس کا سجدہ کر رہے ہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ شخص دیندار بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، معرفت بھی رکھتا ہے، اتنی تمام منزلیں معلومات کی طے کر چکا ہے، تو اس کے عمل پر یہ آپ کی بدگمانی کیوں کہ وہ سجدہ حضرت عباس کو کر رہا تھا؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر اس لیے سجدہ کر رہے ہوں کہ اس بارگاہ میں ہم گنہگار خطاکار انسانوں کی حاضری ہو جانا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس پہ اللہ کی بارگاہ میں شروع کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے اس لیے سجدہ کر رہے ہوں کہ وہاں پر سر رکھ کر وہ یہ بتانا چاہتے ہوں کہ آج جو سجدہ کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے، یہ نہ ہوتے تو سجدہ نہ بچتا۔ تو اب ان کے پاس پہنچ کر بھی سجدہ نہ کریں تو اور کہاں جا کے کریں؟ بھائی استاد کا پڑھایا ہوا سبق، استاد کا سکھایا ہوا سبق استاد کے سامنے ہی تو پیش کیا جاتا ہے نا۔ یہ سجدہ آپ نے سکھایا تھا، ذرا ہم کر کے دکھا رہے ہیں، مولا یہ سجدہ ویسے ہی ہے جیسا آپ نے تعلیم دیا تھا۔ تو یہ سب امکانات کو نظر انداز کر کے فوراً سوچ لیا کہ یہ سجدہ حضرت عباس کو تھا، تو اب اس سوچنے کی خطا ہے، ان کے سجدے کی خطا نہیں۔ یہ قصور تو اس کا ہے جس نے ایک غلط بات کو ان کے ساتھ منسوخ کیا۔ جناب والا یہ جو صورتحال ہے کہ ظاہر کو دیکھ کے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ شرک کر رہا ہے، یہ بذات خود علم الہی میں شریک ہونے کا دعویٰ ہے۔ باطن کا علم صرف اللہ تک محدود ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ میں یہ علم رکھتا ہوں کہ کسی کے باطن میں کیا ہے۔ جب میں یہ کہہ نہیں سکتا اور میں یہ کہہ رہا ہوں دوسرے کو فتویٰ لگا کے، تو میں سب سے بڑی شرک خود مرتکب ہو رہا ہوں۔
جناب والا وعدہ تو یہ تھا کل سے کہ تاریخ کا ذکر نہیں ہوگا، حال کی بات ہوگی، لیکن تاریخ کا ایک واقعہ سامنے آ گیا۔ حضور کا وصال ہوا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس مرحلے پر بڑی تفصیل سے مسلمانوں کی تاریخ میں اس مرحلے کی کچھ واقعات درج ہیں کہ حضرت عمر اس وقت اس بات سے خود رفتہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اب آپ کو اس کے ساتھ مصلحتیں منسوخ کرتے رہیے، بھارت اور کہنے والوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ جوش محبت میں یہ کیفیت تھی۔ جناب والا باقی بات تو بعد میں ہوگی، لیکن جوش کیفیت، جوش محبت میں، حضور کی محبت میں حضرت عمر کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ میں رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، اس کی جان لے لوں گا۔ یہ جو گردن کاٹیں گے بے گناہ کی گردن کاٹیں گے نا، بے خطا کی گردن کاٹیں گے۔ ایک آدمی جذبات کی کیفیت میں دوسروں کی گردنیں کاٹ دے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ عشق کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے جسم کو زخمی کر لیں تو آپ اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں ہم کسی کا خون تو نہیں بہا رہے، جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اس پر تو اتنے اعتراضات کہ بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے اور نہ معلوم کیا کیا ہے، اور خود آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ جان لینے کے در پہ ہیں، بے گناہوں کو خون بہانے کے در پہ ہیں۔ حقیقت کو رد کر کے ایک غلط دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں بات، اور ان کا یہ اقدام تھا، یہ اعلان تھا کہ میں گردن قلم کر دوں گا جس نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت تک رہی جب تک مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ایک مقام تھا سخ، وہاں پر حضرت ابوبکر اپنی ان کی تازہ شادی ہوئی تھی اور انہوں نے ابھی نیا مکان سمجھے سب میں بنایا تھا، وہاں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ مقیم تھے۔ وہاں پر اطلاع پہنچی اور وہ پھر سخ سے چل کر اس مقام پہ تشریف لائے جہاں حضرت عمر مسجد نبی کے پاس پہنچے اور سیدھے آ کے مسجد نبی میں گئے اور جا کے منبر پہ انہوں نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں جو کچھ کہا وہ بڑے شد و مد سے تمام تاریخوں میں نقل کیا گیا ہے، کسی خاص حوالے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی، انہوں نے کہا پہلے تو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ اس میں کہا گیا کہ محمد خدا کے رسول ہیں اور اگر یہ قتل ہو جائیں یا یہ مارے جائیں تو کیا تم اپنے پرانے دینوں کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ یہ بات کہہ کر اب اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ سنو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد مر گئے، جو محمد کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، وہ سن لے کہ محمد مر گئے ہیں، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کا اللہ موجود ہے، حی قیوم ہے اور خدا کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ جملہ حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا۔ عجیب بات ہے کہ 1400 سال گزر گئے، کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس جملے کے اندر کہی ہوئی بات پہ غور تو کرے کہ کہا کیا گیا ہے۔ غور فرمائیے، کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ محمد کو معبود سمجھتے تھے، محمد کی عبادت کرتے تھے، وہ سمجھ لیں کہ محمد مر گئے ہیں۔ یہ جملہ جو کہا جا رہا ہے، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہا ہی جاتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں سے رسول کے ساتھ ہے اور جتنے بھی نشے وفاق فراز ملت اسلامیہ پہ آتے رہے ہیں ان سب کا چشمدید گواہ ہے۔ حضور سے بہت قربت رکھنے کی وجہ سے تاریخ اسلام کے ایک ایک لمحے کا اس سے بڑا شاہد کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتے ہیں وہ سن لیں کہ محمد مر گئے۔ یہ بات کس گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ کون تھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا؟ غور فرمائیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ مخلص مسلمان کہ جنہوں نے ہر میدان میں رسول کا ساتھ دیا ہے، بدر و احد و خندق و خیبر کے اندر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن میں سے بہت سے منصب شہادت کے فائز ہو چکے ہیں اور باقی جو ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی کے لیے پھر رہے تھے اسلام کی خاطر، جنہوں نے اپنے گھر بار، اپنے مال اسباب سب دین کے لیے لٹا دیے، جنہوں نے اپنے وطن، اپنے گھر، اپنے عزیز چھوڑ دیے اسلام کی خاطر، ان قربانی دینے والوں میں کوئی گروہ ایسا ہے جو محمد کو خدا کہتا تھا؟
یہ بات اگر علی کے سلسلے میں کہی جاتی تو کوئی امکان ہو سکتا تھا کہ حیات علی میں تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شاید ان کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، لیکن حیات رسالت میں ہمارے علم میں ایک فرد واحد بھی نہیں ہے جس نے کبھی اس توحید کے علمبردار نبی کے لیے کہا ہو کہ یہ ہمارے نزدیک خدا ہے۔ وہ جو مسلسل یہی درس دینے کے لیے آیا ہے اور دوسرے انبیاء کی امتوں پر یہی اعتراض کر رہا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے انبیاء کو خداؤں کا مقام دے دیا، کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے خدا بنا دیا، لیکن ہم جو اس بات میں نازاں ہیں وہ عبداللہ ہے، جس کے لیے ہر نماز کے اندر ہر مسلمان یہ باقاعدہ اعتراف کرتا ہے کہ خدا کا رسول بعد میں ہے، پہلے عبداللہ ہے، جس کے عبد خدا ہونے، بندہ خدا ہونے کا اس شدت سے ہر مسلمان اعتراف کرتا ہو۔ یہ نماز اہل رسالت میں بھی پڑھی جاتی تھی، آج بھی پڑھی جاتی ہے، اور نماز میں یہ جملے اس وقت بھی کہے جاتے تھے کہ وہ خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور یہ کہنے والوں میں کوئی استثناء نہیں تھا کہ کچھ لوگ تو ان کو اللہ کہتے تھے، کچھ عبد کہتے تھے، ایسا کوئی استثناء نہیں تھا۔ پھر حضرت ابوبکر نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی، اور مسلمان مورخ آج تک جملہ تو نقل کر رہا ہے، اس نے تحقیق کر کے اس گروہ کا سراغ تو نہیں لگایا کہ جو رسول کو خدا کو مانتا تھا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے ان مسلمانوں پر کہ ان میں کوئی، اور اگر غیر لگاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ کچھ لوگ گمراہ ایسے بھی تھے جو رسول کو خدا مانتے تھے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس سے زیادہ مستند بات کہنے والے بہت کم ہی ہوں گے تاریخ اسلام میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو محمد کو خدا مانتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ محمد مر گئے۔ وہ کون لوگ تھے؟ کن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ محمد کو خدا مانتے ہیں؟ جناب والا، سوائے اس کے اس جملے کے کوئی مفہوم نہیں کہ کوئی فرد واحد بھی نہیں تھا جو حضور کے متعلق ذرہ برابر بھی گمان رکھتا ہو کہ وہ خدا ہے۔ ہر مسلمان مانتا تھا کہ خدا کے بندے ہیں، کسی نے یہ خیال نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ان سے نہیں کہ کوئی گروہ ہی نہیں ہے جو خدا مانتا ہو، تو ان سے یہ بات نہیں کہی جا رہی، یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو محمد کی تعظیم کرتے تھے۔ سمجھ میں آئے گی کہ کبھی خدا توفیق کرے کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں، ذرا روضہ رسول کے سامنے جا کے کھڑے ہوئیے گا، آپ ذرا سے ادب کا مظاہرہ کیجئے، صرف کھڑے ہو جائیں ادھر رخ کر کے تو فوراً آ کے کوئی کہے گا شرک ہے۔ شرک تب کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کی اس تعظیمی عمل کو عبادت سمجھا جا رہا ہے، جیسے آج نیتوں کی بنیاد پر تعظیم کو عبادت کہا جا رہا ہے، اس وقت بھی نیت کی بنیاد پر، نیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مطابق فرض کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو تعظیم کرتے ہیں وہ سن لیں کہ اب محمد کی کوئی تعظیم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دنیا میں موجود نہیں رہے۔ یہ خطاب کسی اور سے نہیں ہے، اس گھرانے سے ہے کہ جو نام بھی لیتے تھے تو عزت و احترام سے نام لیتے تھے، رسول کا تذکرہ آتا تھا تو ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ رسول کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ان سے خطاب ہے کہ تم کل تک جس رسول کی تعظیم کرتے تھے نا اب وہ موجود نہیں رہا۔ لفظ یہ استعمال کیے گئے کہ تعظیم کو عبادت قرار دیا گیا، جیسے آج تعظیم کو عبادت قرار دینا شرک کے مترادف ہے، اس وقت بھی جس نے تعظیم آل محمد کو، جو محمد کے لیے ان کے دلوں میں تھی، اس تعظیم کو جس نے اس وقت عبادت کہا تھا وہ بھی اسی عمل کا مرتکب تھا جو آج اس عمل کا کرنے والا تھا۔ نعرہ حیدری، حیدری، محمد وآل محمد، بلندتر صلوات۔ یہ ہمیں روایات کو ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ہوتا تھا کہ محفل میں بیٹھے ہوئے اگر کسی نے حضور کا نام لیا تو اگر آپ مسند سے تکیہ لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہیں تو فوراً سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے، مؤدب ہو کے بیٹھ جاتے تھے، نام کوئی نہیں، امام فوراً مؤدب ہو جاتے تھے، خود تذکرہ کرتے تھے تو بغیر درود و سلام کے کبھی نام زبان کے اوپر نہیں آتا تھا۔ یہی وہ عمل ہے کہ جو صورت تعظیم ہو رہا ہے، لیکن دنیا کی نگاہوں میں یہی تعظیم کھٹک رہی ہے۔ کل بھی محمد و آل محمد کی تعظیم دنیا کی نگاہوں میں کھٹک رہی تھی،
آج بھی کھٹک رہی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو الزام لگا رہا ہے، چاہے ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے احترام پہ الزام لگا رہا ہو یا برائے راست کے احترام پہ الزام لگا رہا ہو، وہ بنیادی طور پر اس تعظیم کا دشمن ہے، ورنہ وہ بھی جانتا ہے کہ نہ یہ عبادت کر رہے ہیں، نہ ان کے دل کے کسی گوشے میں ان چیزوں کی عبادت ہے۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ کون عبادت گزار ہے، کون مومن ہے، کون ذکر حسین کرنے والا ہے جو علم کو خدا کہتا ہے، جو تعزیہ کو خدا کہتا ہے، جو زری کو خدا کہتا ہے، جو مہندی کو معبود مانتا ہے، جو جھولے کو معبود مانتا ہے، جو ذوالجناح کو خدا کہتا ہے، لیکن اس کا احترام کرتے ہوئے جب کوئی یہ کہے کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس کی ذہنیت کا قصور ہے، اس کہنے والے کی خطا کا قصور ہے۔ جناب والا، یہ احترام اگر ہو رہا ہے تو یہ سمجھ کے ہو رہا ہے کہ یہ شاعر اللہ ہیں۔ یہ بحث بعد میں ہوگی کہ شاعر اللہ کیوں ہوتے ہیں، کیسے ان کی وجہ سے اطمینان قلب کی نعمت حاصل ہوتی ہے، یہ آگے ہوگی، لیکن یہ بات طے کر لیجئے کہ صرف کسی کی تعظیم کو دیکھ کر عبادت کا فتویٰ دینا اس سنت کی پیروی ہے جس نے پہلی مرتبہ آل محمد کے رویے پر یہ کہہ کے اعتراض کیا تھا کہ محمد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب ان کی عبادت کرنے والوں یا دوسرے لفظوں میں ان کی تعظیم کرنے والوں بھول جاؤ، جن کی وجہ سے تمہاری عزتیں قائم تھیں، جب ہم ان کی عزت نہیں کرتے تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری عزت کریں گے؟ محمد وآل محمد صلوات۔ اس جملے میں آنے والے کل کی نشاندہی کی گئی تھی کہ تم سمجھتے ہو، تم ان سے وابستگی کی بنیاد پر سمجھتے ہو کہ تم قابل عزت ہو گئے، قابل احترام ہو گئے۔ سن لو کہ ہم ان کو بھی اب سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے، اب ان کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا، ان کی عزت و احترام کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جب ان کی عزت کی گنجائش نہیں تو تمہاری عزت کہاں سے ہو؟ اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ اس مسلمان معاشرے نے یہ در حقیقت اس اعلان کا عملی نتیجہ تھا کہ کبھی ہم نے اس گھر کے دروازے پہ جلتی ہوئی آگ دیکھی، کبھی ہم نے علی کے گردن میں رسی دیکھی، کبھی حسن کے جنازے میں برستے ہوئے تیر دیکھے، اور کبھی حسین اور حسین کے ساتھیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے مسلمانوں نے، وہ رویہ اسی آواز کی صدائے بازگشت تھی۔ تم انہیں سمجھتے ہو کہ یہ بڑے قابل عزت ہیں، ہم ان کی عزتوں کو خاک میں ملا دیں گے۔ یہ خیال ان کا تھا کہ ہم عزتیں خاک میں ملا دیں گے۔ اللہ نے یہ کہہ رہا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ عزت تم دیتے ہو، تم اس کو ختم کر دو کہ تم باعزت نہیں رہیں گے، اور تم بے عزت کرنے کے جتنے وسائل ان سے استعمال کر لو، اور پھر ہم انہیں باعزت کر کے دکھائیں گے کہ تم اور تمہارے وہ جو وسیلہ بنیں گے ان کو بے عزت کرنے کا اہتمام کریں گے، ان کا نام تو گالی بن جائے گا، اور یہ آج بھی محترم ہے اور آنے والے حضرات میں محترم ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ذرا کربلا کے مناظر کو نظر دوڑائیے۔ دشمنیاں اگر کسی کے وجود سے ہوں تو اگر وجود ختم ہو جائے تو اب دشمنی کی بنیاد ختم ہو گئی، لیکن دشمنی کی بنیاد یعنی حسین سے دشمنی تھی نا، اگر سمجھا جائے کہ حسین سے دشمنی تھی تو حسین کا قتل ہو جانا اب دشمنوں کے دل میں ٹھنڈک ڈالنے کے لیے کافی تھا، معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ سروں سے چادروں کو اترنا معمولی بات نہیں، یہ تو عربوں کے اس معاشرے میں بھی نہیں تھا جو زمانہ جاہلیت کا معاشرہ ہے۔ آپ کو وہ منظر یاد ہے کہ رسول سے دشمنی کرتے ہوئے کفار جناب خدیجہ کے گھر پر پتھر پھینک رہے ہیں، وہیں پہ حضور رہتے تھے، لیکن فوراً لوگوں کی نگاہیں پڑی تو پتھر پھینکنے والوں کو روکا گیا، خبردار اس گھر میں ایک خاتون بھی رہتی ہے جس کا نام خدیجہ ہے، اس پہ پتھر نہ برساؤ۔ زمانہ جاہلیت کا کافر بھی اس سطح پہ جانے کو تیار نہیں کہ عورتوں کی یوں بے حرمتی کی جائے۔ ذرا سوچیے کربلا کے اندر جو رویہ اختیار کیا گیا ہے اس کی کوئی مثال کفار کے یہاں ملتی ہے؟ یہ رویہ تھا کہ جس میں سید سجاد نے جملہ کہا تھا، پوچھا تھا منہال ابن عمر آپ کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا تھا مولا یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے کچھ مسائل
کچھ جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ان کی تفصیلات میں بتا دیجیے. تو امام نے کہا منہال تم کہاں تک سنو گے, واقعہ بہت طویل ہے. اتنا سمجھ لو کہ اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ قربا سے مودت کی جائے. اگر اس کے بجائے اللہ حکم دیتا کہ قربا رسول سے عداوت کی جائے تو یہ پوری کوشش کر کے بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے جتنا آگے ہونے کا. کیا کچھ نہیں ہوا. کس پہلو کا تذکرہ کریں. کل حسین کی بچی کا ذکر تھا نا, ذرا آئیے صرف یہ دیکھ لیجئے کہ بعد شہادت تو اب تو جن سے اگر کوئی دشمنی تھی تو وہ سب تو گردن کٹائے ہوئے کھیل شہیدہ میں آرام کر رہے ہیں, میدان کربلا میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اب تو کم از کم جو باقی بچے ہیں انہیں چین سے رہنے دیا جائے. لیکن خیموں میں آگ لگائی گئی, بیویوں کے سروں سے چادر چھینی گئی. اس مرحلے پر یہ جو چھوٹی سی بچی تھی نا, یہ حسین جب رخصت ہوئے تھے تو حسین نے تھوڑی دیر گود میں لے کے کچھ باتیں کی تھی. تذکرہ ہوا تھا, جاتے ہوئے سکینہ کو دروازے پہ بٹھا گئے تھے, خیمے کے دروازے پہ بٹھا گئے تھے اور حسین میدان کی طرف چلے گئے تھے. ننھی بچی بابا کو جاتے دیکھا, سوچا کہ شاید تھوڑی دیر میں بابا واپس آ جائے. وقت گزرتا گیا, بچی بیٹھی انتظار کرتی رہی. اچانک کیا دیکھا کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے چلے آئے. ان پہ اجنبی لوگ سوار ہیں. دروازے پہ بیٹھی ہوئی بچی کی کسی نے پرواہ نہ کی, دوڑتے ہوئے گھوڑے خیموں میں داخل ہو گئے. بیویوں کے سروں سے چادر اتاری جانے لگی. اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا. شاید سکینہ کے دل میں خیال آیا ہو کہ میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے آیا ہے, شاید مجھے بابا کی خبر دینے آیا ہے. لیکن آنے والے نے کیا کیا, کان میں گوشوارے تھے. اگر ساتھی کوثر کی بیٹی سے پوتی سے وہ سوال کرتا تو یقیناً سکینہ عطا کر دیتی. لیکن اس نے کیا کیا, مانگا نہیں, سوال نہیں کیا, ہاتھ نہیں پھیلایا, بلکہ آگے بڑھا کہ گوشواروں کو اس طرح سے کھینچا کہ دونوں لبوں سے خون جاری ہو گیا. بچی اس اذیت پر شاید چیخی تھی یا اس رویے پر شاید کوئی صدا نکلی تھی کہ ایک اچانک تماچا اٹھا جو دائیں رخسار کو نیلا کر گیا. دوسرا تماچا اٹھا, بائیں رخسار کو نیلا کر گیا. بچی اس عالم میں کھالوں سے لہو جاری, چہرے پہ نیل کے نشان, اس عالم میں کھڑی ہے. بابا نہیں آ رہے, آنے والے لوٹ کے چلے گئے. خیموں میں آگ لگ گئی. ایک آگ کا شعلہ بھڑکا اور اس سے دامن میں بھی آگ لگ گئی. سکینہ کا دامن جل رہا تھا